کو بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھایا کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں, اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو. یا مولوی الٹ کرتے ہیں, اپنی تے چوتھے گیرج پڑھ دینے اور جدو جماعت کرانے نے تے بعض کا ڈکے لا چھڑ دینے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی ہوگی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھائی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے, مجھے 2 صورتیں دی ہیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام فجر میں بھی بعض کا یہ پڑھ لیتے تھے. نماز مختصر ہونی چاہیے. بات مختصر سے مراد ہمارے جس طرح بریلوی دیوبندی علماء پڑھتے ہیں نا, یہ والی نماز نہیں ہے. تو نماز کو تو وہ بالکل تیا پانچا ہی کر دیتے ہیں نا, تو وہ تو 5ویں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان صحیح ادا ہو اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو. مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بار بھی سبحان ربی العظیم نہ ہو, رکوع سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائیں, یہ نہ ہو, پوری تسلی سے. اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ نے بارہا لیکچرز میں کہا کہ وطر کے بعد 2 نفل کا ثواب تہجد کے برابر ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تہجد, تراویح اور وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں, بات کو بیچ میں پک اینڈ چوز نہ کیا کریں. یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا. دیکھیں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, تراویح 8 یا 20 لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, مسئلہ نمبر 20 کے نام سے بھی اپلوڈڈ ہے. اس میں نے ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نماز وطر, نماز تراویح, نماز تہجد اور قیام اللیل, یہ 4 نام ایک ہی نماز کے ہیں. بخاری, مسلم, الموطا, امام مالک, ان ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا. یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ حدیث اس طرح ہے, یہ مسند احمد میں ہے, سنن دارمی میں ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے, کہ ایک سفر کے دوران آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران, ظاہر آپ تو سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے, آپ پہ فرض تھی, عام امت پہ نفلی نماز ہے. امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کر لو, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہے نفلی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. یہ حدیث آپ کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چیپٹر میں مل جائے گی. تو جب کوئی شخص وطر پڑھ لینا, اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرے, اگر اس کی آخری پیر آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا ثواب دے دے گا. قیام تو وطر بھی ہے, لیکن اعلیٰ درجے کا قیام کیا ہے؟ آخری پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھنا. انہی سے پوچھیں آپ کہ تراویح عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں؟ کہیں گے آخری پیر میں. تو نبی علیہ السلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لو. اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے. اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے نہ بھی نفل پڑھ سکے, اس کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو نفل یعنی ٹکڑوں کی فارم میں ہے نا. وطر آپ نے ابھی پڑھ لیے, تہجد والے نفل صبح کے وقت پڑھ لیے, یہ بھی تہجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں. مثلا بعض اوقات آپ تراویح کی 4 رکعتیں رات کو پڑھ لیں, عشاء کے ساتھ ہی 4 آخری پیر اٹھ کے پڑھ لیں. وطر رات کو پڑھ لیں, تراویح صبح پڑھ لیں, یا تراویح رات کو پڑھ لیں وطر. وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی, وطر کو آخری نماز بناؤ, اس سے مراد ہے کہ اوورال نماز وطر ہونی چاہیے. میں نے اس کلپ میں بتایا, وطر پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ 130 2 گھنٹے کا. وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا, اس میں نے چیزیں بتائی ہیں. اگر کوئی شخص رات کو وطر کی نماز پڑھتا ہے, یعنی 11 رکعت تراویح پڑھتا ہے, وہ 8 تراویح 3 وطر, صبح اٹھ کے 2 نفل اور پڑھ لے, کتنے ہو جائیں گے؟ 13. تاک ہی رہیں گے, وطر ہی رہے گی نماز. 2 اور پڑھ لے, ٹھیک ہے, تب بھی اتنے رہیں گے. 40 پڑھ لے اور وطر ہی رہے گی نماز. آخری نماز وطر ہونی چاہیے. مراد یہ کہ کیونکہ نبی علیہ السلام خود صحیح مسلم میں آتا ہے وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے. اور ایک رات میں 2 دفعہ تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے. اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ جی جماعت سے 8 پڑھیں, باقی ویسے جتنی مرضی پڑھیں. ہم کہتے ہیں آپ ایسے 40 پڑھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے طلق بن علی کی کہ انہوں نے ایک جگہ قیام اللیل کروایا, پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے امام ہیں. انہوں نے ادھر جا کے دوبارہ تراویحیں پڑھائیں, تو کم از کم اہل حدیث کے حساب 16 دے ہو گئی ہیں. چلو 4 معاف کر دو انفیاں نو, 8 پڑھا کے آئے, 8 ہوتے اور پڑھائیاں, 16 ہوگی نا. جب وطر کی باری آئی تو طلق بن علی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ایک رات میں
سے منع فرمایا کہ 2 دفعہ وطر نہ پڑھیں، کیونکہ 2 وطر 2 دفعہ پڑھیں گے تو وہ طاق جمع طاق جفت ہو جائے گا۔ اچھا اس سے یہ بھی بات چلی کہ وطر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ طلق بن علی نے وطر کے بعد تراویحیں پڑھائی ہیں، اور جب دوبارہ وطر کی باری ہے ان کا اپنا امام کھڑا کرو، میں اپنے وطر پر بیٹھا جائے، ان دوبارہ میں طاق نہیں بنانا، طاق نو جفت نہیں کرنا۔ ٹھیک، ایک سوال پہ میں نے 50 جواب دے دیے، اگے ٹورو۔ اگلا سوال ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف یا نعت پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا؟ بالکل، اللہ کی عبادت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے۔ تو اگر نعت پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نعت سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی۔ پھر ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ اور یہاں پہ حضرت حسان کے لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روح قدس کے ذریعے تیری مدد کرا۔ وہاں 4 رکعتوں پہ دعا ہے اور یہاں نعت پڑھنے پہ دعا ہے، لیکن دعا اسی نعت پہ جس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ نعت اور گستاخانہ عقیدے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نعت اللہ کی عبادت ہے، درود شریف بھی اللہ کی عبادت ہے، آپ اللہ سے کہتے ہیں نا۔ درود شریف کیا ہے؟ دعا۔ دعا کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ درود شریف کس کی دعا ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے حق میں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہم صلی علی محمد، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں نا، تو نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، کوئی شک نہیں، شرکیہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے، لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرات دے دیتے ہیں لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا بتائیں اس لیے نہیں دیتے کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے، انڈیا پاکستان کے لوگ، اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے، اسلام کی مہربانی ہے، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے، یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں۔ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا، حالانکہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرکین عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی، اور دیکھیں صحابہ کرام نے کس طریقے سے۔ پھر سنن نسائی میں حدیث ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چھوٹی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے، وہ جنت میں جائے گا ان کے سبب سے۔ اتنی فضیلتیں آئی ہیں تو، لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی سازشوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں عورتوں کو حقوق دیں، تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں، حقوق تو کوئی نہیں مل رہے ہیں عورتوں کو۔ اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی، وہ کہتے ہیں جی بہنوں نے بخش دیا ہے، اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ یہ ہے بہن صاحب آپ کی 10 لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے، یہ آپ رکھیں، جب وہ پکڑ لے پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں، میں تک نہ کیڑی بہن تو دے دی ہے۔ او انگور کھٹے ہیں، اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں، تیامی بگاڑ بھی لئیے، دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بگاڑ بھی لیں، اس لیے وہ معاف کر دیتی ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ میں دیں، میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے، وہ بیچاریوں کو ملنا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتی ہیں بھائیوں سے بھی نہ جاتی ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اسلام نے تو حکم دیا، یہ عیدیاں شیدیاں اسی لیے دیتے ہیں، میرے اللہ کہ شاید کہتے ہیں قیامت دن بخشوا لیں گے۔ میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے، کہتے ہیں کہ میرے سسر نے لاکھوں کی جائیداد اپنے 2 بیٹوں کے نام کر دی ہے، اور ان کی 5 بیٹی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، اب مر جائیں گے تو وراثت تو تقسیم ہی نہیں ہونی، وہ بیٹوں کے نام ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। कोई नहीं माफ करनगी अब्बा जी, क़यामत वाले दिन तो लोग कहेंगे मुझसे मेरे बीवी बच्चे माँ बाप ले लो, मुझे छोड़ दो। ये लग पता जाएगा तो ये जुल्म कर रहे हैं, और बिल्कुल बच्चियों को उनका हिस्सा देना चाहिए। और ये कहना जी हमने जेज दे दिया था, अब विरासत तो मरने के बाद तकसीम होती है, जेज तो गिफ्ट है, आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं ज़रूर दें। बेटों को भी अगर गाड़ी नहीं निकलवा के दी है तो बेटी को कुछ जेवर पहना दिया, इसमें क्या हर्ज है, गिफ्ट है। जेज मांगना गलत है कि वो लड़के वाले मांगे, अपनी मर्जी से कोई देता है ज़रूर दे। बाकी ये जो जेज लानत इस एतबार से ज़रूर है कि आप किसी से डिमांड करें, ज़्यादती है लड़के वालों की तरफ से, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये बराबर का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में देना चाहिए। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम
کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا میں نے اپنے ایک دوست اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے. آپ فرمایا باقی بیٹوں کو بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اس سے بھی واپس لے. کیا تو مجھے گناہ پر گواہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تجھ سے ایک جیسا سلوک کریں؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں. تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. زندگی میں گفٹ میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے, گفٹ برابر ہوتا ہے. وراثت میں عورت کو آدھی ملتی ہے, ظاہر ہے اس کو اپنے خاوند سے بھی بعد میں مل جانی ہے نا, ادھر سے بھی. وراثت میں مسئلہ 22 میرا دیکھ لیں, وراثت کیا ہوتی ہے, ہبہ کیا ہوتا ہے, اور وصیت کیا ہوتی ہے. یہ 3 علیحدہ سے ٹرمز ہیں. وراثت جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہے, ہبہ جو آپ اپنی زندگی میں گفٹ کرتے ہیں وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے, اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. لیکن وہ فلاں جو ہے نا وہ آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے, لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے کہ میرے مرنے کا فلاں کو ملے. اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں سورۃ النساء میں رکھا ہے. مسئلہ 22 میرا دیکھ لیں, میں نے ساری آیات سورۃ النساء کی وہ پڑھائی ہیں.